فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی طالب ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 39 پڑھیں گے، باب نمبر 14، صفحہ نمبر 488۔ ثانیہ زہرا کے خطبے کی مختصر تحقیق و تشریح کا بقیہ حصہ۔ دعا و نفرین از ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ثانیہ زہرا کے خطبے کے آخر میں شہیدان راہ خدا کے لیے دعائے رحمت اور ذریت رسول و شہداء کے لیے افتخار آمیز جملے ہیں، جبکہ ان کے قاتلوں اور یزید کے لیے لعنت و نفرین و تحقیر و توبیخ کے کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ آپ دعا فرماتی ہیں، خدا بندہ ان لوگوں سے ہمارا حق ہمیں دلا دے اور ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ جس نے شہیدان اسلام کے جگر پاک کو چبانا چاہا، اس کے بیٹے سے ہمارا بدلہ لے، جو اب بھی بنی امیہ کی درینہ دشمنی کو یاد رکھتے ہوئے حسین مظلوم کے دندان مبارک سے بے ادبی کر کے خوش ہو رہا ہے۔ شہزادی کی دعا کس قدر جلد اور کیسی قبول ہوئی کہ تھوڑا عرصہ نہ گزرا تھا کہ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے کوفے پر قبضہ کر کے ابن زیاد ملعون اور دیگر تمام قاتلان سید الشہداء علیہ السلام کو فی النار کر دیا کہ آج ان کا نام لینے والا تمام دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ آپ یزید کو قاتل گردانتی ہیں کیونکہ اس نے ذریت پاک رسول کا بے دریغ خون بہایا ہے۔ اس بات کو اس کی بدبختی قرار دیتی کہ اس کے باپ نے اسے مسند حکومت پر بیٹھا کر اسے ذلیل کیا ہے، اس کو بہت برا بھلا کہتی ہیں اور اس سے بھی زیادہ زبر و توبیخ کا مورد قرار دیتی ہیں، اس لیے کہ اس نے جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار کے جسم ہائے پارا پارا کو، ان کے جسد ہائے بے سر کو بیابان صحرا کی آندھیوں اور طوفانوں میں کھلا بے گور و کفن چھوڑ دیا ہے۔ اپنے خطاب کے آخر میں جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا ظالموں کو خداوند تعالیٰ کی لعنت کا مستحق اور خاندان رسول اکرم کو صحیح وارث سے خلافت رسول قرار دیتے ہوئے پروردگار عالم کو اپنی پناہ اور اپنے حقیقی مددگار کے طور پر متعارف کرواتی ہیں۔ ثانیہ زہرا کی گفتگو کی اہمیت۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات لاتعداد پہلوؤں سے اہمیت اور مخصوص قدر و قیمت کے حامل ہیں، جن کی تفصیل ذیل کی سطور میں پیش کی جاتی ہے۔ الف، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ خطبات ایک ایسی خاتون محترم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے جو اپنے عزیزوں کی شہادت و خون ناحق کے داغ اپنے دل پر لیے ہوئے ہجوم مصائب سے دوچار درد مند اور خستہ حال ہیں۔ یہ خطبات ایسے موقع و محل و ماحول میں ادا ہوئے جو خوف و رعب و وحشت سے پر تھا اور جہاں کسی کو زبان کھولنے کی جرت نہ تھی۔ جیم، مخدومہ عالیہ کا کلام فصاحت و بلاغت کا عجیب ترین و عظیم مرقع تھا۔ یہ کلام اپنے مقام پر مکمل طور پر واضح و آشکار، ہر طرح کامل اور کسی قسم کی گھبراہٹ اور رکاوٹ کے بغیر صادر ہو رہا تھا۔ دال، تمام کلام الہام قرآن، تاریخ اسلام کے جملہ اسباق، مرقع یقین کامل، مستحکم اور اپنے دفاع کو پوری طرح انجام دے رہا تھا۔ دو چشمی ہے، آپ کے پورے کلام میں خوف و اضطراب کی بجائے جرت اور شجاعت قلبی جو مخدومہ کی خاندانی وراثت ہے، صاف و واضح نظر آ رہی تھی، اس لیے کہ اس کلام میں یزید کی ہر پہلو سے تحقیر، اس کی زجر و توبیخ، اس پر غم و غصے کا اظہار، ظالموں کی مکمل پستی کا اعلان، حتیٰ کہ ان پر لعنت ڈالی جا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف انتقام کی استدعا کی جا رہی تھی۔
دال جس دربار میں یہ خطاب ہو رہا تھا وہاں دیگر ممالک اور سلاطین کے نمائندگان بھی موجود تھے، جن میں ہر ایک کے لیے اس دردناک و اندوناک واقعے سے باخبر ہونا لازم تھا۔ ہر سننے والے کے جذبات میں یہ عظیم و فصیح و بلیغ کلام ہیجان پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ حالانکہ کلام کرنے والی ہستی کو اپنے آپ پر اس تمام ہنگامے دار و گیر کے باوجود پورا اعتماد و اختیار کامل حاصل تھا۔ بات حاکم وقت یزید سے ہو رہی تھی، جبکہ ثانیہ زہرا کی مبارک نظریں سید الشہداء کے بریدہ سر مبارک کی طرف تھیں، اور آپ کا یہ عمل بذات خود ایسے عوامل کا حصہ تھا جو گفتگو میں رقت اور رکاوٹ پیدا کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ تو یزید کے گھر کی تمام عورتیں حتیٰ کہ کنیزیں تک پردے کے پیچھے ہیں، جبکہ ثانیہ زہرا، خواتین اہل بیت رسول اور دیگر تمام اسیر سب حاضرین دربار کے سامنے تماشا بنے ہوئے ہیں۔ چھوٹی یہ حاضرین دربار خاندان رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی طرح کی مناسب معلومات نہ رکھتے تھے، اگرچہ دربار کی کارروائی کا مشاہدہ کر رہے تھے، تاہم انہیں سمجھانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ زینب عالیہ کا یہی معجزہ تھا کہ ایسے سنگین و ناگفتبہ حالات میں مصروف سخن ہوئی، گفتگو بھی اس قدر فصیح و بلیغ و فیصلہ کن جو فکری انقلاب، سیاسی خلفشار اور معاشرے کو متزلزل کر دینے والی تھی۔ عوام الناس میں اس سے لرزہ پیدا ہوا، جبکہ یزید اور بنی امیہ کے صاحبان اقتدار و اختیار سب سے زیادہ لرزہ پر اندام ہوئے۔ نمبر 6، دشمن کے مواقع و کیفیت کا خلاصہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر توجہ فرمائیں۔ حضرت کا ارشاد ہے، جب اللہ چاہتا ہے کہ اپنی قضاء و قدر کو نافذ فرمائے تو صاحبان عقل و خرد کی دانائی و عقل کو سلب کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی قضاء و قدر کو نافذ فرمائے، اور اس کے بعد ان کی عقل کو واپس پھیر دیتا ہے۔ کتاب اصول کافی جلد نمبر 1۔ یہی وہ مسئلہ ہے جو دوسرے لفظوں میں عوام الناس میں بالعموم پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اس سے کہا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ تمہارے دشمن کو احمق بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ حقائق کا ادراک کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ہمارے پاس پوری اسناد کے ساتھ اس موضوع سے متعلق روایات موجود ہیں۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ واقعاً سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور خاندان رسول اکرم کا دشمن احمق و دیوانہ ہو چکا تھا، اسی لیے صحیح ارادہ اور عاقلانہ اقدام اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ اگر یہ دشمنان رسول و آل رسول جانتے ہوتے کہ اس واقعے کے نتیجے میں انہیں کیسے کیسے نتائج کا سامنا ہوگا تو ہرگز ان امور کا اقدام نہ کرتے، نہ ہی امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتے، کم از کم اس شہادت کے بعد خاندان اہل بیت کی اسیری کی طرف تو قدم نہ اٹھاتے۔ دشمن اہل بیت کے لیے سامان وحشت۔ خاندان رسول کی اسیری اور اس سلسلے میں اسیران اہل بیت کے مختلف افراد کی گفتگو جو صرف ایک یا دو جگہ ہی واقع نہیں ہوئی تھی، بلکہ سید الساجین علیہ السلام کی باتیں، سیدہ ثانیہ زہرا، سیدہ فاطمہ بنت حسین، سیدہ سکینہ کی خطابت و حوادث جو اسیران آل رسول کو پیش آتے رہے، حضرت رقیہ امام حسین علیہ السلام کی 3 سالہ صاحبزادی کی دنیا سے رحلت، اور ایسے ہی تمام حالات دشمن کے لیے وحشت پیدا کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے فرزندان و انصاران کی شہادت، پھر اس کے بعد آپ نے خاندان و مقدرات کی اسیری، ان سب حالات نے ایسی صورت پیدا کر دی تھی جس کا کوئی مناسب حل دشمن کے پاس نہ تھا۔ دشمنان اہل بیت میں صرف امیر معاویہ ہی ایک فرد تھا جو ان مسائل کی گہرائی و سنگینی کو سمجھتا تھا، اسی لیے وہ اپنے فرزند یزید کی خیر خواہی کی خاطر امام حسین سے نبرد آزما ہونے سے خوفزدہ تھا، اور اس نے یزید کو نصیحت کی تھی کہ ان سے کوئی سروکار نہ رکھے۔ کتاب الکامل جلد نمبر 4۔ لیکن یزید کا غرور و تکبر، اس کی خیرہ سیری، اور سب سے بدتر اس کے درباری چاپلوس و خوشامدی افراد تھے جنہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ ان عناصر کے نتیجے میں یزید ملعون امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آ گیا، جس سے اس کے مسائل آسانی کے بجائے بڑھتے ہی چلے گئے۔ یزید اور اس کے خوشامدی سمجھتے تھے کہ سید الشہداء علیہ السلام سے مزاحمت کر کے وہ اپنے تمام کام آسانی سے انجام دے سکیں گے، حالانکہ اس کے نتیجے میں ان کی حالت و کیفیت
یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کو گھر سے باہر نکلنے اور عوام الناس کا سامنا کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ دشمنان اہل بیت کے اقدامات۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ دشمنان اہل بیت کو حماقتوں نے اپنی لپیٹ میں لے کر بالکل احمق بنا دیا تھا۔ اتنے بڑے بلکہ عظیم جرم کے بعد ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں، حالات پر کس طرح قابو پائیں، لہٰذا وہ پے در پے ایسے اقدامات کے مرتکب ہوئے کہ جن کا نتیجہ ان کی اپنی ہزیمت، تزلزل و بدبختاور امت اسلامیہ کے لیے بالعموم مصیبت کا باعث بنتا چلا گیا۔ ان کے اقدامات کی کسی حد تک اس طرح تشریح کی جا سکتی ہے: الف، تکبر و غرور۔ واقع شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ہوائے کوہر ان کے دماغوں میں بھر گئی اور وہ اپنے کبر و غرور کو مزید ہوا دینے لگے۔ انہوں نے اپنے لیے جشن و سرور کی محفلیں برپا کرنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ شہروں میں تعطیل اور دکانوں کو خوشی اور جشن کے طور پر بند کر دینے کے احکام جاری کیے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شریف و پست یعنی ہر طبقے کے لوگوں کے بڑے بڑے ہجوم بازاروں کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ اس طرح کچھ لوگوں کو مقابلے پر آنے کا خیال بھی پیدا ہوا، جبکہ ہجوم کی بہت بڑی اکثریت کو اسیران اہل بیت کی باتیں سننے کا موقع میسر آیا، جس کے لیے ان کے کان بہرحال کھلے ہوئے تھے۔ بے دشمن کی بیہودہ سرائی۔ دشمن کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں۔ مثلاً ابن زیاد ملعون نے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جواب میں اسی انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن لاجواب ہو کر مسخرہ پن پر اتر آیا اور کہنے لگا کہ یہ خاتون اپنے باپ کی طرح مقفع بات کرتی ہے۔ الحاظ القیاس یزید لعین ثانیہ زہرا کے سامنے اس قدر پریشان ہو گیا کہ تاریخی واقعات سے انکار کر بیٹھا۔ یعنی جب جناب عالیہ نے فرمایا کہ تیرے باپ اور دادا نے میرے باپ اور بھائی سے ہدایت پائی تھی، تو وہ بولا کہ اے دشمن خدا، تو جھوٹ کہتی ہے۔ جیم، دشمن کی وحشیانہ حرکت۔ یہاں بھی دشمنان اہل بیت کی اضطراب و بے عقلی کا اظہار ہوتا ہے۔ ابن زیاد ملعون جو ثانیہ زہرا کے سامنے اپنے احساس شکست خوردگی کی آگ میں جل رہا تھا، اپنے آرام اور دل کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر، جیسا کہ اس نے خود کہا تھا، سید الشہداء علیہ السلام کے لب و دندان مبارک پر ضرب لگاتا تھا۔ اسی طرح یزید ملعون بھی امام مظلوم کی اولاد و ازواج، آپ کی غمزدہ بہنوں اور داخلی و خارجی امراء و سفراء کی موجودگی میں چھڑی سے اسی طرح کی بے ادبی کا مرتکب ہوتا رہا۔ یہ عمل دشمن کی انتہا درجے کی کمینگی و پستی کی نشاندہی کرتا ہے۔ دال، دشمن کے رعب آور فرمان۔ وہ ایک بد اخلاق اور جاہل قوم تھی۔ جب ان کی عقل و منطق نے جواب دے دیا تو انہوں نے اسیران اہل بیت کو خوفزدہ کرنا شروع کیا۔ اس طرح کہ ابن زیاد ملعون نے دیوانہ وار ثانیہ زہرا کے قتل کا حکم دے دیا۔ جب ایسا نہ کر سکا تو اس نے سید الساجدین کے قتل کر دینے کا حکم جاری کیا۔ اسی طرح یزید لعین چیخ کر بدتمیزی سے ثانیہ زہرا کو مخاطب کر کے بولا کہ تو اس طرح مجھ سے گفتگو کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ اس کا خیال تھا کہ جانب عالیہ کے مقابلے میں خوفزدہ ہو کر خاموش ہو جائیں گی۔ دو چشمی ہے نامردانہ ظلم۔ اہل بیت رسول کو کوفے میں ایک ٹوٹے پھوٹے قید خانے میں رکھا گیا، جو بظاہر بغیر چھت کے تھا، اس لیے اوپر سے یا دیواروں پر سے پتھروں پر باندھ کر یہ تحریریں اس قید خانے میں پھینکی جاتی تھی کہ تم سب کو مار ڈالا جائے گا، سب کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، ہمیں صرف یزید ملعون کے حکم کا انتظار ہے۔ اسی طرح اسیری کے دوران راستے میں کوئی بچہ تکان، پیاس یا بھوک سے رونے لگتا تو تازیہ نے مار کر اسے خاموش کیا جاتا۔ واؤ، حکومت کا انتظام۔ اس خوف سے کہ شہر میں کہیں ہنگامہ کھڑا نہ ہو جائے یا ہجوم بے قابو نہ ہو جائے، شہروں کو حکومت کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ طبری اور دوسرے مورخین کے مطابق یہ کام کوفے میں شروع ہوا۔ کتاب ناسخ التواریخ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 135۔ کوفے سے شام تک چند شہروں میں یہی کیا گیا۔ اس عمل سے لوگ کسی حد تک روک لیے گئے، لیکن آخر ایک وقت آیا کہ لوگ نکل پڑے اور حکومت کے مقابلے پر آ گئے۔ ملاقات کی ممانعت۔
فتنہ فساد اور بغاوت کے خوف سے ابن زیاد ملعون اور خود یزید ملعون نے بھی پوری کوشش کی کہ لوگ اسیران اہل بیت سے کسی طرح کی ملاقات نہ کر پائیں۔ اس مقصد کی خاطر ان ظالموں نے ان کو ایسے مقامات پر قید رکھا جو ہر طرف سے بند تھے، جن کی دیواریں بہت بلند تھیں، اور قید خانے کے داروغاؤں کو ہدایت تھی، تاکید تھی کہ اسیران آل رسول کا عوام الناس سے کسی طرح کا تعلق یا رابطہ ہرگز نہ ہونے دیں، کیونکہ انہیں خوف تھا کہ اس قسم کا ہر رابطہ عوام الناس کی بیداری اور حالات سے مطلع ہونے کا سبب بن سکتا تھا۔ یہ لوگ اسیران اہل بیت کی نگرانی اور نگہداشت سے تنگ آ چکے تھے، لہذا کچھ مدت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جو کوئی زیادہ عرصے تک ان کو اپنی نگہداشت میں رکھے گا اسی قدر رسوائی اور خطرات کا شکار ہوگا، لہذا چاہتے تھے کہ انہیں ایک سے دوسری جگہ منتقل کرتے رہیں۔ کوفے سے اسیران آل رسول اور سرحائے شہداء کا شام میں یزید ملعون کی طرف بھیجنا بظاہر تو نشان فتح کے طور پر تھا، لیکن در حقیقت مسئلہ یہ تھا کہ ابن زیاد ان سے پیچھا چھڑانے کی فکر میں تھا، تو ایک دوسرے پر الزام و اتہام ترازی۔ ظالمین بہت زیادہ ذہنی پریشانی اور دباؤ کا شکار ہو چکے تھے۔ ان کی پریشانی و بے سکونی کا یہ عالم ہو گیا کہ یزید ملعون حضرت سید الساجدین علیہ السلام سے کہتا تھا کہ ابن زیاد ملعون نے میری اجازت کے بغیر حسین کو قتل کر ڈالا، اگر میں وہاں ہوتا تو ان کے قتل کی ہرگز اجازت نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ ابو عبداللہ پر رحمت فرمائے۔ ابن زیاد ملعون نے یہ بات سنی تو کہا کہ یزید ملعون جھوٹ بولتا ہے، خداوند تعالیٰ خود اسی پر لعنت کرے کہ قتل حسین کا حکم خود اسی نے دیا تھا۔ اسی قسم کے اہتمامات عمر بن سعد ملعون اور ابن زیاد لعین کے درمیان بھی ہو رہے تھے۔ آخر کار یزید ملعون اپنے اس عمل سے بالکل پریشان و وحشت زدہ ہو گیا اور سید الساجدین علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگا کہ انہیں ہر وقت پوری آزادی کے مدینے واپس تشریف لے جائیں یا شام میں ہی قیام فرمائیں۔ اس نے اپنے دربار میں بھی عزاداری کی اجازت دے دی تاکہ اس بہانے سے اسیران آل رسول کی دلجوئی کر کے ان کی آواز بلند ہونے سے رک جائے اور لوگوں کی توجہ اصل مواقع سے ہٹ جائے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے دربار کو سیاہ پوش کر دیا جائے اور 3 روز تک اس عزاداری کو جاری رکھا۔ کتاب کا حاشیہ ہے۔ ہم اس مقام پر دیگر مصنفوں کی تحقیق و تبصرے کا ذکر ضروری جانتے ہوئے سب سے پہلے جناب آغا حسن رضا غدیری صاحب کی کتاب زینب ہے سے ایک مختصر اقتباس پیش کرتے ہیں، جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ اسیران آل رسول کی دمشق میں آمد کے بعد جب لوگوں کو صحیح حالات کا علم ہوا تو ان کا رد عمل کیا تھا اور اس سے یزید ملعون اور اس کی حکومت کس قدر لرزہ بر اندام ہوئی۔ رسول زادیوں کی حالت زار کو دیکھ کر شام کے لوگوں میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی، جس سے یزید ملعون کو یقین ہو گیا کہ اگر اہل بیت رسول مزید کچھ دیر کے لیے دمشق میں رہے تو لوگ پرچم بغاوت بلند کر دیں گے اور پھر لوگوں پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ صورتحال اس قدر خراب ہو جائے کہ انقلاب کا طوفان پوری مملکت کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ لہٰذا یزید ملعون نے مناسب سمجھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے گفتگو کر کے ان سے معذرت خواہی کرے اور اپنے آپ کو ان سے بری قرار دے کر ابن زیاد ملعون کو ان سب حوادث کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ چنانچہ آغوش مکر و فریب کے پروردہ یزید ملعون نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا، خدا لعنت کرے مرجانہ کے بیٹے پر، خدا کی قسم اگر میں اس کے ساتھ ہوتا تو جو کچھ وہ مانگتا اسے دے دیتا تاکہ وہ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب نہ کرے، اور اس مقصد کے لیے اگر مجھے اپنی اولاد بھی قربان کرنا پڑتی تو اس کی بھی پرواہ نہ کرتا، لیکن جو ہونا تھا سو ہو چکا اور اب تقدیر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اے بیٹے، جو کچھ تجھے مطلوب ہے وہ لکھ کر مجھے بتا دو تاکہ میں اس پر عمل کروں، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارے قبیلے والے اس سلسلے میں ضرور اقدامات بھی کریں گے، لیکن تم ہرگز ان کا ساتھ نہ دینا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید ملعون کی مکارانہ گفتگو سن کر منہ پھیر لیا اور کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ امام جانتے سمجھتے تھے
کہ یہ اس کی چال ہے جو وہ اپنی رسوائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے چل رہا ہے۔ اس کے بعد یزید ملعون نے نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ آل رسول کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اور انہیں عزت و احترام سے مدینے تک پہنچا دو، اور ساتھ ہی یہ بھی تاکید کی کہ رات کی تاریکی میں انہیں دمشق سے باہر لے جایا جائے تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں اور ان کے جذبات برخطا نہ ہو جائیں۔ صفحہ نمبر 280-281۔ اس عبارت سے، جیسا کہ ہم نے سطور بالا میں تحریر کیا، یزید ملعون کی گھبراہٹ اور احساس جرم پر روشنی پڑتی ہے، نیز یہ کہ اس جرم نے اسے عوام الناس کی نظروں میں کسی قدر ذلیل و خوفزدہ کر دیا تھا۔ اسی موضوع پر ہم جناب عمار زادہ کی کتاب تاریخ زندگانی امام حسین علیہ السلام سے بھی ایک مختصر اقتباس پیش کرتے ہیں، جو یزید ملعون و قاتلان جناب سید الشہداء علیہ السلام کی گھبراہٹ اور خوف عوام کا مظہر ہے۔ مصنف مذکور اپنی کتاب کی جلد 2 میں اس طرح لکھتے ہیں: یزید ملعون کا اپنے آپ کو برا گردانا۔ یزید ملعون اس المیہ پر سخت متاسف ہوا، لیکن چونکہ جوان و مست و مغرور تھا، شراب و قمار بازی اور زنا، کتوں اور بندروں سے کھیلتا تھا، اپنے گرد و پیش خوشامدی قسم کے سیاست دانوں کو رکھتا تھا۔ جب اسیران آل رسول کو شام لایا گیا تو یزید ملعون نے چاہا کہ پہلے اظہار فخر کرے، اپنی فتح و کامیابی کی خوشی منائے اور خود اپنے مقام پر مغرور ہو، لہذا اس نے اس تاریخی محفل کو ہر طرف زرنگار کرسیوں سے آراستہ کروایا اور شہر کے اشراف و امراء اور بڑے بوڑھوں کو آنے کی دعوت دی، لیکن حقیقت و حق کا خوبصورت چہرہ ظاہر ہو کر رہا اور امام حسین کے بریدہ سر نے کلام کیا۔ پھر جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے پر یزید ملعون کے ساتھ کلام نے سب کو لرزہ بر اندام کر دیا۔ اسی طرح دمشق کی مسجد میں سید سجاد علیہ السلام کی ہجیان خیز بیان نے ہزاروں افراد کے ذہنوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ شام کے شہر کو ایک ہفتے کی آزاداری نے ہلا کر رکھ دیا اور انقلاب کا بیج بو دیا۔ یزید ملعون ان لوگوں کے سامنے جن کے بارے میں معاویہ نے کہا تھا کہ تیرے غلاموں کی مانند ہیں، اس قدر شرمندہ و بدنام ہوا کہ ان کے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اب اسے اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ شام کے برگزیدہ لوگوں کو بلائے اور اس واقعہ فاجعہ سے اپنی علیحدگی کا اظہار کرے۔ یزید ملعون نے محسوس کیا کہ شام کے برگزیدہ و شرفا اس سے متنفر و بیزار ہیں اور اس کو دیکھنے اور اس کی حمایت سے بیزار ہیں، لہٰذا اس نے لوگوں کے بزرگوں کو جمع کیا اور ان کی مناسب تعریف کرنے کے بعد کہنے لگا: اے شام کے لوگوں، تم نے خیال کر لیا کہ میں نے حسین بن علی کو مار ڈالا ہے یا ان کے قتل کا حکم دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مرجانہ کے بیٹے نے حسین کو قتل کیا اور خدا اس پر لعنت کرے۔ پھر فوج کے سرداروں اور کوفے کی فوج کے سالاروں کی طرف رخ کر کے جو شام میں موجود تھے، مثلاً شبز بن ربی، مسائب بن وہبہ، شمر بن ذیلجوشن، سنان بن انس نقعی، خولی بن یزید ازبی اور کچھ اور لوگوں کو طلب کر کے شبز بن ربی کی طرف رخ کر کے کہا: کیا تو نے حسین کو قتل کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے ان کو قتل نہیں کیا، خدا ان کو قتل کرنے والے پر لعنت کرے۔ یزید نے پوچھا کہ پھر قاتل حسین کون ہے؟ اس نے کہا: مسائب بن روبیہ۔ یزید نے اس کی طرف رخ کر کے پوچھا کہ کیا تو قاتل حسین ہے؟ اس نے کہا: جس نے حسین کو قتل کیا خدا اس پر لعنت کرے۔ حتیٰ کہ نوبت خولی تک پہنچی۔ وہ حیران ہوا کہ کیا جواب دے، لہٰذا وہ خاموش کھڑا رہا۔ سب لوگ اسے دیکھنے لگے اور اسے قاتل سمجھے۔ یزید ملعون نے اس پر سخت ناراض ہو کر کہا کہ تم سب اپنے آپ کو بری قرار دیتے ہو، تو پھر کس نے حسین کو قتل کیا؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ قاتل قیس بن ربی تھا۔ یزید نے اس کی طرف رخ کر کے پوچھا کہ کیا تو نے حسین کو قتل کیا؟ اگر تو نے انہیں قتل کیا تو بتا دے، تجھے امان دی جائے گی۔ قیس نے کہا کہ حسین کو اس نے قتل کیا ہے جس نے ان کے خلاف علم بلند کیا۔ یزید نے پوچھا وہ کون ہے؟ قیس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم تو خود حسین کا قاتل ہے، تو نے ہی انہیں مارا ہے۔ یزید کو غصہ آ گیا، اس مجمع سے اٹھ کر اپنے گھر کے اندر گیا، سر امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کر ایک رومال میں باندھا، اس کے سامنے بیٹھا اور بولا: مالی و قتل حسین۔ یہاں بھی یزید ملعون نے اپنی بریت سے
ثابت کر دیا کہ اس گناہ کا اصل مرتکب وہ خود ہی تھا۔ لوگوں کی اس سے نفرت بوجہ مصیبت امام حسین علیہ السلام اور بڑھ گئی۔ صفحہ نمبر 311-312۔ یزید ملعون کی ایسی ہی گھبراہٹ جس کی اکثر مورخین نے تصدیق کی ہے کے بارے میں جناب سید اولاد حیدر فوق بالگرامی اس طرح رقم تراز ہیں۔ ملا ابو اسحاق اصفہانی اور صاحب ناسخ التواریخ اس مقام پر پہنچ کر یہ مخصوص واقعہ لکھتے ہیں کہ اس وقت یزید نے جملہ اہل بیت کے سامنے قاتلان امام حسین علیہ السلام کو جمع کر کے ایک انجمن قائم کی اور اہل بیت کے سامنے ان سے اظہار کرنا چاہا اور یہ ثبوت دلوانا چاہا کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام میں شامل نہ تھا اور نہ میرے حکم سے اس واقعہ عظیم کی بنیاد پڑی۔ چنانچہ امام اصفہانی کا بیان ہے کہ یزید نے اپنے سلسلہ کلام کا یوں آغاز کیا اور کہا، اے لوگو، تم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا؟ خدا لعنت کرے اس پر جس نے جناب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ پھر اس نے ان لوگوں کو بلایا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو سر لائے تھے اور دریافت کیا کہ کیوں کر امام حسین علیہ السلام قتل ہوئے تھے۔ پہلے اس نے شیس بن ربی سے پوچھا کہ افسوس ہو تجھ پر، کیا تو نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، خدا لعنت کر رہے اس پر جس نے امام حسین کو قتل کیا۔ پھر خولی ابن یزید العصبی کی طرف اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ کیا تو نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، لعنت اللہ کی اس کے قاتل پر۔ اسی طرح وہ ایک ایک سے دریافت کرتا جاتا تھا تاکہ حسین بن نمیر ملعون کی باری کی نوبت آئی۔ اس نے پہلے تو وہی کہا جو اس سے پہلے اوروں نے کہا تھا، بعد اس کے کہا کہ کیا واقعی تو یہ چاہتا ہے کہ جس شخص نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اس کا میں تجھے بتلا ہی دوں؟ یزید ملعون نے کہا ہاں، میں ایسے ہی چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا اچھا، تو پہلے میری جان بخشی کی جائے اور مجھے امان جان ملے۔ یزید ملعون نے کہا ہم نے تجھے امان دی۔ حسین ابن نمیر بولا کہ اے امیر، جس شخص نے علم قائم کیا اور مال لوگوں کو دیا اور لشکر آراستہ کر کے بھیجا اور ادھر ادھر خطوط روانہ کیے اور لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا، اسی نے جناب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ یزید ملعون نے کہا تو ایسا کس نے کیا؟ حسین بن نمیر نے کہا تو نے۔ یہ سن کر یزید ملعون غضبناک ہوا اور فوراً محل کے اندر چلا گیا اور وہ تشت کے جس میں سر مبارک امام حسین علیہ السلام تھا اپنے سامنے رکھا، روتا تھا اور اپنے منہ پر تماچے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھ کو امام حسین علیہ السلام سے کیا کام پڑا تھا۔ دیکھیے کتاب مقتل امام صفرانی، صفحہ نمبر 189، کتاب صحیفۃ العابدین، صفحہ نمبر 57-58۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ثانیہ زہرا کے خطبے کی مختصر تحقیق و تشریح کا حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کتاب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ان آیات کا مصداق ثابت ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جو گمراہی کے ذریعے ہدایت خریدنا چاہتے تھے، لیکن اس معاملے سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ ہدایت نہ پا سکے۔ ان کا واقعہ اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنے گرد روشنی کی خاطر آگ جلائی، پس جب اس کے ارد گرد روشنی ہو گئی، اللہ نے نور ہدایت کو ان سے اٹھا لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ دیکھتے نہیں۔ یہ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں کہ بالکل عقل نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 16 تا 18۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ باب نمبر 14 اپنے اختتام کو پہنچا اور اب یہاں پہ ہم اپنے کتاب کے پارٹ نمبر 39 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔